علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس کوڈ 2902 کے یونٹ نمبر 3 کتاب الایمان از الجامع الصحیح ہم آج آپ کے سامنے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس یونٹ کے ابتدا میں ہم ایمان کا معنی اور مفہوم سمجھائیں گے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں، امید ہے آپ لوگوں کو ایمان کا جو حقیقی معنی اور لغوی معنی وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے اور امن خوف کی ضد ہے، تو امن کے معنی ہوئے زوال خوف، یعنی خوف کا زائل ہونا۔ ویسے بھی جو کوئی ایمان لے آتا ہے تو وہ مامون کہلاتا ہے، وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان کا اصطلاحی اور شرعی معنی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ دو باتیں بتائیں، دل و جان سے تسلیم کرنا یہ لازمی ہے شرعی ایمان کے لیے۔ اگر ہم ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر ڈالیں تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و مصدوق سمجھیں، آپ ان کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی اور شہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں تصدیق قلبی ہے، اور رہی یہ بات کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، تو یہ اقرار صرف اس لیے ہے تاکہ ظاہر میں آپ اب مسلمان ہونے کے احکام آپ کے اوپر جاری کیے جا سکیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے دل سے اس بات کی گواہی دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ گواہی کافی ہے۔ لیکن ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ اقرار باللسان، تو اقرار باللسان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مخاطبین ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے سننے والے ہوتے ہیں، جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ زبانی اقرار یہ تصدیق قلبی کی علامت بھی ہے، یعنی آپ نے اس بات کی گواہی دے دی کہ میں نے جو دل سے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ یہ برحق ہے، اور میں زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے یا جبراً اس سے کلمہ کہلایا گیا، کیا مطلب؟ یعنی جبراً اس بات کا کلمہ کہلوایا گیا کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اگر اس بات کی زبان سے اقرار کرنے کی کوئی مہلت نہ ملی تو پھر آپ کا تصدیق قلبی وہاں پر کافی ہے، وہاں پر زبانی اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی یونٹ کے اندر دوسرا ٹاپک آتا ہے حیا۔ آپ لوگ حیا کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ایک مسلم معاشرے میں رہنے والا ایک مسلمان بندہ اس بات کا ضروری علم رکھتا ہے کہ دین اسلام میں حیا کیا چیز ہے۔ حیا کے لغوی معنی وقار، سنجیدگی اور متانت کے ہیں۔ یہ لفظ حیا یہ بے شرمی اور بے حیائی کی ضد ہے، یعنی جو بندہ بے حیا ہوتا ہے تو اس کو ہم حیادار نہیں کہہ سکتے، یعنی جو بندہ حیا سے خالی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بے حیا انسان، تو اس لیے یہ بے شرمی اور بے حیائی کی ضد ہے۔ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس کا
کسی کام کے کرنے میں انقباض اور تنگی محسوس کرنا اور ملامت اور سزا کے ڈر سے اس سے نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب ایسی کوئی چیز سے روکتے ہیں، گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر حیا موجود ہے، اور آپ کی جو حیا ہے وہ اس برے کام کے کرنے سے، برے کام کے ارتکاب سے آپ کو روک رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ کو نہیں روک پائے گی۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کی قول کو دیکھیں تو ان کے نزدیک حیا وہ خلق ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی نہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ اور کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے آتا ہے نا، ایک اور روایت میں آتا ہے: اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، اگر آپ کے اندر سے حیا فوت ہو جائے تو آپ کر گزرو، جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ کر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جو انسان حیادار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برائی والے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ جو بحیا انسان ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسانوں کو بھی گناہوں میں ڈبو دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا والے صفات پیدا کریں۔ اور دوسری بات کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا رکھی ہے۔ انسان فطرتاً حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان جب ماحول میں رہتا ہے تو ماحول کے حالات سے متاثر ہو کر اس کے اندر حیا کی جو صفات ہیں، حیا والی جو اوصاف ہیں وہ کم ہوتے جاتی ہے، اور اس کے اندر پاکدامنی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے حیائی والے کام پہ اترتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے۔ اسی یونٹ کے اندر مسلمان کی پہچان کے حوالے سے ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ یہاں پر ایک نکتے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ جب بھی کہیں حدیث پڑھیں تو حدیث میں اکثر آتا ہے ان عبداللہ ابن عمر، ایک عمر کا لفظ ہے، ایک عمر کا لفظ ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ لوگ اس نقطے کو ضرور سمجھیں کہ جب عمر کے ساتھ واو ہو تو عمر پڑھیں گے، اگر عمر کے ساتھ واو نہیں ہے تو وہاں عمر پڑھا جائے گا۔ یہاں تو اعراب ہے عمر، لیکن جہاں کہیں عبداللہ ابن عمر یعنی بغیر واو کے ہے تو وہاں وہ عمر ہوگا، اگر عمر کے ساتھ واو ہے تو وہ عمر پڑھا جائے گا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کی پہچان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، ان دو چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان دوسروں کے ساتھ خیرخواہی بھی کر سکتا ہے، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان دوسروں کے ساتھ بدسلوکی بھی کر سکتا ہے۔ زبان انتہائی حساس ہے، انتہائی اہم ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان جب اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے زندگی میں نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دیں، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، بلکہ آپ کی زبان اور آپ کا ہاتھ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال ہوں۔ اسی کے ساتھ یونٹ نمبر 3 اپنی اختتام کو پہنچا۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔